اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو جہاں، رحمت کون و مکان، سرور ذیشا، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے طہارت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کا نام ہے مدنی انقلاب۔ اس سلسلے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اچھی نیتوں سے پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت، یعنی اب آپ یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کا جب بھی کوئی بات بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مدنی انقلاب کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کتاب یعنی فیضان سنت بھی ایک مدنی انقلاب ہے۔ ابھی ہمارا سلسلہ آج تو پہلا سلسلہ ہے، اب ہم چیزیں لے کر آئیں گے، پھر نیکی کی دعوت کی پوری کتاب، اس نیکی کی کتاب دعوت اور فیضان سنت کے ذریعے درس ہونا، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونا، اس میں چوکوں پر درس ہونا، اس کا فیکٹریوں میں درس ہونا، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، جامعات میں، مدارس میں، حتیٰ کہ گھروں کے اندر اس کتاب کے ذریعے درس ہونا، اور یہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جو درس ہوتے ہیں اس کی کتاب، درسی کتاب فیضان سنت، اس کا جلد دوم ہے۔ فیضان سنت کا جلد اول آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں فیضان بسم اللہ ہے، پیٹ کا کفل مدینہ ہے، آداب طعام ہے، فیضان رمضان ہے، یہ ابواب ہیں۔ اسی طرح دوسری جلد کے ابواب الگ الگ آ چکے، نیکی کی دعوت آ چکا، غیبت کی تباہ کاریاں آ چکا، اور اس طرح امیر اہل سنت مختلف ابواب نیکی کی دعوت کے حوالے سے، فیضان سنت کے حوالے سے ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح نیکی کی دعوت فیضان سنت کی دوسری جلد کا ایک باب ہے۔ اب اس کے اندر جو اچھی نیتوں کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ اور امیر اہل سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ امت کی آپ نے جس انداز سے نیتوں کی طرف توجہ دلائی، رہنمائی کروائی، یہ آپ ہی کا خاصہ اور آپ ہی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے نیتوں کے مختلف مدنی پھول گاہے بگاہے آپ دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی اس کتاب جو درس میں شامل ہے اس میں بھی نیتوں کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 109 پر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، صفحہ 173 تا صفحہ 174 سے اچھی نیتوں کے فضائل نقل کیے، اور دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں منقول ہیں۔ نمبر 1، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے روایت سنی، فضائل سنا، تو اب اس نیت کی تعریف بھی یہاں درج ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، کسی بھی چیز کا پختہ ارادہ، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ لغوی طور پر، ڈکشنری کے طور پر اس کے معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ کسی بھی چیز کا پکا ارادہ کیا ہو۔ اور جب شرعی طور پر ایک چیز دیکھتے ہیں، اب جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ کے لفظی معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور شرعی معنی یہ ہوں گے، ایک مخصوص عبادت کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو اس طرح شرعی معنی اور لغوی معنی، ڈکشنریکل مینز، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعاً اس کے کیا معنی اور مطلب ہوتے ہیں، اس میں فرق کیا جاتا ہے۔
تو اس کے شرعی معنی جو بنے وہ عبادت کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے کام مباح ہوتے ہیں، یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، مباح اس جائز عمل یا فعل یعنی کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یکساں برابر ہو، کریں تب بھی گناہ نہ ہو، نہ کرے تب بھی گناہ نہ ہو، کریں تب بھی ثواب نہ ہو، نہ کرے تب بھی ثواب نہ ہو، یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ۔ مثلا کھانا پینا، سونا، ٹہلنا، دولت اکٹھی کرنا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ کام مباح ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مباح کام کو عبادت بنا کر اس کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ تو اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مباح کام بھی جائز کار ثواب ہو جائے گا، اور اچھا کام مزید برکتیں اپنی لٹائے گا، اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور یوں سمجھیے کہ ایک خزانہ ہے، ایسی کنجی ہے نیت کہ آپ نے اچھی نیت کر لی، ایک ہی عمل کیا، اس کا کئی گنا ثواب مل گیا۔ تو اس سے بھی پہلے اچھی نیتیں ہو جانی چاہیے۔ ہمارا یہ سلسلہ ہم کیوں ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا ہو، دعوت اسلامی کی صورت میں جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اس سے آگاہی ہو، دعوت اسلامی کی طرف رغبت ہو، آپ بھی اس کے اندر شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، آپ کو بھی دعوت اسلامی کی نعمت ملی، مدنی چینل کی نعمت ملی، تو اس کے ذریعے جو دین کا کام ہو رہا ہے، اس دین کے کام کے ذریعے آگاہی اور اس کو دوسروں کی طرف پھیلانے کا سامان ہو۔ تو اس سلسلے میں اول تاخیر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے شامل رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ آج کچھ واقعات بزرگوں کو بھی بیان کیے جائیں گے، اس سے درس حاصل کروں گا اور ان کی سیرت سے ملنے والے مدنی پھولوں کو بھی چنوں گا۔ اس سلسلے کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایصال کرنے کی نیت سے یہ سلسلہ کروں گا۔ آپ کے صدقے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، صحابہ کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، خصوصاً سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے اس سلسلے کو کروں گا۔ تو آپ بھی چونکہ نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، آپ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں یہ جو سلسلہ دیکھ رہا ہوں اس کا ثواب انہیں ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیٹے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، منقلب ہوتی رہتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ تبدیلی کی طرف آ جاتی ہے، انسان کے مزاج میں تبدیلی ہو جاتی ہے، عادات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، عمر میں تبدیلی آ جاتی ہے، حرکات میں تبدیلی آ جاتی ہے، کاروبار میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور معاشرے میں بعض افراد کی تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہے، اور ان تبدیلیوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں، یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں اور تبدیلیوں کی صورت سب سمجھتے ہیں۔ تو انقلاب کے ساتھ ساتھ بہت سی دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں اور یہ تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے، مگر ہمارا موضوع ہے مدنی انقلاب، یعنی دعوت اسلامی کے ذریعے جو انقلاب ہوا اسے بیان کیا جائے۔ مگر آج ہم بزرگوں کے واقعات اور بزرگوں کے ذریعے ہونے والے دینی خدمات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ یہ جو کام دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے گویا کہ یہ اسلاف ہی کا کام ہے، اور یقیناً نیکی کی دعوت دینا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا طریقہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے، اور اسی طرح بزرگان دین نیکی کی دعوت دیتے رہے، سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے، اور دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، صحبت کے ذریعے مشائخ کرام اپنے مریدین کی تربیت کرتے رہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی لوگوں کی حالات کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں۔ منقول ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا
کہ گھر داخل ہوا، اس نے دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر کی تلاشی لی۔ اب یہ چور جو داخل ہوا اس کو تو چاہیے مال و متاع، اب اسے ایک ولیجہ کے گھر میں داخلہ ملا اور بیچارہ داخل ہوا چوری کے لیے، تو اسے سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز بھی نہ ملی۔ جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا، اب کوئی مال نہیں تھا، جس چیز کے لیے آیا تھا، جو مقصد تھا اس کے آنے کا، وہ مقصد تو فوت ہو گیا، اس کو چیز ہی نہیں ملی۔ اب اس نے ذہن بنایا یار یہ کیا کروں گا میں، چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ چلا جاتا ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تم چلاک و ہوشیار چور ہو تو کوئی شے لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک غریب شخص اس لوٹے سے وضو کر کر کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ اس نے اب رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے کے مطابق وضو کیا، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے آقا و مولا عز و جل، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہو گئی، چنانچہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے، تو اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے پایا، جب میرا رب عز و جل مجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا تھا اور میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہتا، اور اب گناہوں کی گھٹی لے کر میری بارگاہ میں پیش آیا ہے، جب وہ مجھے عتاب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اے بھائی رات کیسی گزری؟ بولا خیریت سے گزری، عاجزی و انکساری سے میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرمایا اور میرے گناہوں کو بخش دیا، اور میرے مطلوب و مقصود تک مجھے پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، اے میرے آقا و مولا، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے قبول کیا؟ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل کے کانوں سے آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے مدنی پھول سنیں، اس وقت رکن شورا قاری سلیم صاحب کال کے ذریعے ہمارے اس پہلے سلسلے میں تشریف آوری ان کی ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ جی اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے، الحمدللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سلسلہ ماشاءاللہ لانچ کیا، اور یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کو پتہ چلے کہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کس انداز سے دین کی اشاعت کا کام سر انجام دے رہی ہے، اور وہ طریقہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے دین کی اشاعت فرمائی، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب بپا ہوا، اور پھر اس کے بعد تابعین کرام، تبع تابعین کرام اور دیگر اولیاء کرام علیہم الرحمہ نے اس سلسلے کو کنٹینیو کیا، تو دعوت اسلامی اسی مشن، اسی پیغام کو معاشرے میں عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے امت مسلمہ کو مستفید فرمائے، آمین آمین، اور اس کے زیادہ سے زیادہ ثمرات ہمارے معاشرے پر مرتب فرمائے۔ اور الحمدللہ قاری صاحب، یہ تو کھلی کتاب کی طرح بات ہے کہ دعوت اسلامی کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین خود سمجھتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے کس انداز کے
اثرات وغیرہ مرتب ہو رہے ہیں، اور آج ہم لے کر چلے کہ بزرگان دین کے بھی اثرات مرتب ہوئے. جیسے ہم نے ایک واقعہ بھی آپ کی کال سے پہلے بیان ہو رہا تھا حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا، کہ ان کی وجہ سے چور بھی آیا اور الحمدللہ عز و جل ان کی برکت سے بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو کر گیا. تو یہ انفرادی کوشش کا سلسلہ تو ویسے ہی بہت پرانا ہے. جی ماشاء اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ یہ انفرادی کوشش کا سلسلہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی کوشش سے بے شمار لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی، بے شک، اور مقام صحابیت پر وہ لوگ پہنچے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں بے شمار واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبیلے کے بڑے تھے. جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، تو یہ اسلام خالی انہوں نے اپنے دل تک محدود نہیں رکھا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے قبیلے کو جب اسلام کی دعوت دی تو ان کے اسلام قبول کرنے کی برکت سے اور ان کی دعوت کی برکت سے پورے کے پورے قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے تابعین کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ ہے تو اس میں اگر ساری ہائی لائٹس یا ساری جو اس کی گلمپسز ہیں میں دے دوں تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں لگے گا. انشاءاللہ اور مبلغین بھی امید ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سلسلے میں تشریف لائیں گے اور وہ مختلف واقعات امت مسلمہ کو انشاءاللہ سنائیں گے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مدینہ منورہ کا بہت مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے انصار علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. بہرحال تاریخ اسلام میں واقعات تو بے شمار ہیں. ایک واقعہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو خاص طور پر سنانا چاہوں گا. سبحان اللہ. کہ ہلاکو خان کا نام تو ظاہر ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ایک بہت خونخوار اور بڑا ظالم اور بڑا جابر انسان تھا، اور اس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا. لیکن اس کی اولاد میں سے اس کا ایک بیٹا تگودار خان جب وہ اقتدار میں آیا تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت اس تک پہنچے، اور جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ میاں یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. استغفر اللہ. بڑا عجیب و غریب مذاق اڑانے والا اس کا یہ انداز تھا. لیکن یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرمی والے اور سمجھدار مبلغ تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت عاجزی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے خالق و مالک عز و جل کا کتا ہوں. یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب عز و جل کا کتا ہوں، یعنی اس کا فرما بردار ہوں، اس کا وفادار بندہ ہوں، اور جانثاری اور وفاداری سے اگر میں اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں آپ کے کتے کی دم سے میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں ایسا نہیں کر سکا اور رب کی نافرمانی کرتا رہا اور اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہا تو آپ کے کتے کی دم یہ میری داڑھی سے اچھی ہے. یعنی انداز اتنا زبردست تھا کہ اس کی بات پر ناراض نہیں ہوئے، اس کی بات پر چیخے چلائے نہیں، بلکہ نہایت ہی متانت اور بہت پروقار انداز میں اس دائرہ کفر میں آئے ہوئے اور کفر کو دنیا میں فروغ دینے والے ایک بہت بڑے فرما روا کے سامنے اس انداز سے گفتگو کی کہ وہ آپ کی بات سے گھائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ آج سے میرے مہمان ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ میرے پاس ہی قیام فرمائیے. آپ رحمت اللہ تعالی اس کے پاس مقیم ہو گئے اور آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کی پیاری پیاری تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اس کی زندگی میں مدنی انقلاب بپا ہو گیا. اور نہ صرف وہ خود بلکہ پوری تاتاری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور اس کا اسلامی نام احمد خان رکھا گیا. تو دیکھیے یہ ہمارے اسلاف کا ایک انداز رہا ہے شروع سے کہ کس انداز سے ان کی کوششیں دین اسلام کے لیے ہوئیں، اور اس پہ معاشرے ہے کہ ہمیں کوشش کے ساتھ ان کی کوششوں کا معاشرے پر اثر بھی پڑتا رہا.
اتنی بڑی تعداد ہو گئی ماشاء اور اللہ. آپ یہ دیکھیے یہی اثرات ہیں, یہی وجہ ہے کہ دین اسلام اگرچہ اس کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا, پھر مدینہ منورہ تک پہنچا, اور پھر یہ دین اسلام پوری دنیا میں ایسے عام ہوا کہ آج فجی سے لے کر آپ کو کینیڈا تک اور جہاں جہاں مخلوق خدا بستی ہے وہاں تک دین اسلام آپ کو نظر آئے گا. الحمدللہ. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسلاف اور بزرگان دین کے اس انداز کو, اس کردار کو معاشرے تک پھیلانے کی کوشش کی اور اس کو کنٹینیو کیا. آج دنیا کے مختلف ممالک, بلکہ میں یہ بات کرتا ہوں اسلامی بھائیوں کو مدنی مشوروں میں بھی, کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جیسی ہستی ملی, کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے نظام کو پازیٹیو کر دیا, قرآن و سنت کے مطابق ان کے کردار کو سنوارا, اور نہ صرف مسلمانوں کو چینج کیا, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ غیر مسلموں کو بھی چینج کیا. اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے, آپ فکر نہیں کریں, ہم کو دکھائیں گے مدنی انقلاب میں انشاءاللہ. آپ کو اپنے سلسلے میں اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی. مجھے ابھی اس کے دوران ساؤتھ افریقہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا اسی کال کے دوران, کہ ابھی کچھ دنوں پہلے نگران شورا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی, اور بھی عاشقان رسول الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے. نگران شورا کا ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر پریٹوریا کا ایک علاقہ ہے لوڈیم, وہاں پر بیان تھا. تو وہاں پر کچھ لوگ نگران شورا کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو وہ پہلے غیر مسلم تھے, اور ان کے بارے میں پتا چلا کہ ایک مبلغ نے گھر کے ایک فرد پر, کہ جو بہت کوالیفائڈ دنیاوی حوالے سے تھا, یہاں تک کہ ایک بہت بڑی پوسٹ پر, ڈائریکٹر لیول کی پوسٹ پر, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفیسر تھا, اس پر انفرادی کوشش کی ہمارے کو مبلغ دعوت اسلامی نے پریٹوریا میں. تو نہ صرف وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا, بلکہ اس کا پورا خاندان الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ماشاءاللہ. تو اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ نگران شورا کے اجتماع میں شریک ہوا, اور اس کا یہ ایک پہلا اسپریچول اجتماع تھا. تو جب اجتماع میں شریک ہوا, نگران شورا سے ملاقات ہوئی, تو مبلغ دعوت اسلامی نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر یہی کہتا رہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دیٹ اسپریچول پرسنالٹی اگین اینڈ اگین. یعنی بہت زیادہ متاثر ہوا ماشاءاللہ نگران شورا کی شخصیت سے, کہ واقعی مجھے ایک اسپریچولیٹی نظر آئی, اور بہت زبردست ان کا ایک انداز تھا, بڑی امپریسو پرسنالٹی مجھے نظر آئی. اور ان کا کہنا تھا نگران شورا کے اجتماع میں آنے کے بعد کہ میرے انڈر ہزاروں طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں, تو میں مبلغین دعوت اسلامی کو انشاءاللہ لے کر جاؤں گا, جس کی وجہ سے ان لوگوں تک بھی دین اسلام کی دعوت پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی انقلاب کی ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ جو میں نے آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کی ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ نے ہمیں مدنی انقلاب کی بہار بھی دی ہے, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا پورا سلسلہ بھی اسی موضوع پر ہو جائے. اب تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اشتیاق ہو گیا ہوگا کہ ہم بھی دیکھیں, ہم بھی ان کے تاثرات سنیں, اور کس طرح وہ اسلام لے کر آئے. ان کا تو پورا سلسلہ دکھانا پڑ جائے گا قاری صاحب. نہیں, یہ تو صرف ایک میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے. اگر آپ یہ سلسلہ اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کو درجنوں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی ہے. مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین جو چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے ان کی زندگیاں چینج ہوئیں, یہ تو چند لوگ ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے آ گئے. ورنہ یہ بات کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس وقت جو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں آپ کو مبلغین دعوت اسلامی نظر آئیں گے, ان کے انقلاب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مدنی پھول آپ کو نظر آئے گا, کوئی نہ کوئی مدنی بہار نظر آئے گی, کہ کون کس وجہ سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا. اور نہ صرف یہ مسلمان وابستہ ہوئے بلکہ بے شمار غیر مسلم, یعنی الحمدللہ کئی ممالک مرکزی مجلس شورا کی طرف سے میرے ذمہ ہے کہ میں ان میں مدنی کاموں کو دیکھوں, اور کئی اراکین شورا کے سامنے مختلف دنیا کے ممالک تقسیم ہیں. تو ہمیں آئے دن میسیجز آتے رہتے ہیں, آئے دن ہمارے پاس فون کالز آتی ہیں کہ مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے کتنے لوگ آئے روز دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ پھر باپا کی تعلیمات
کہ جب پتہ چلتا ہے تو باپا مدنی چینل کے ذریعے ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کا خیال بھی رکھیے گا. اسی وجہ سے انہی باتوں کے پیش نظر نگران شورا نے ایک مجلس بھی بنائی ہے کہ جو لوگ نیو کمر ہیں, نیو مسلم ہیں, ان لوگوں کو دین اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں, ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام ہیں, انہیں بتائی جائیں. تو ہماری ایک مجلس اس سلسلے میں بنی ہے اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو نیو مسلمز ہیں ان لوگوں کو دین اسلام کی بنیادی باتوں سے آگاہ کیا جائے. تو ماشاء اللہ آپ نے شفقت فرمائی اور مدنی پھول بھی دیے. آپ کی یوں سمجھے کہ ہماری مدنی انقلاب کی بہار تو آپ نے ساری بیان کر دی, اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے سلسلے کے اندر بہاریں دکھائیں گے بھی. اور ہمارے قاری صاحب بھی موجود ہیں, اور اتنی دیر میں ہمارے رکن شورا ابو رجب حاجی شاہد اتاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حاجی شاہد صاحب بھی تشریف لا چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. ہمارا سلسلہ مدنی انقلاب میں اب سب سے پہلی چیز تو ایک یہ ہے کہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے ہم اس سلسلے میں کیا کیا چیز دکھائیں گے. جی. مگر ہمارا موضوع ابھی قاری صاحب کے ساتھ یہ چل رہا تھا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, ہمارے اسلاف, یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے لے کر اولیاء تک نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا, اور بہت سے افراد میں, معاشرے کے بہت سے افراد میں, بہت سی اقوام میں تبدیلی آئیں. تو دعوت اسلامی مطلب گویا امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی یادگار اسلاف ہے. بے شک. اور اس وجہ سے بہت سی چیزوں کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو اب آپ کے پاس تو چونکہ ایسا شعبہ بھی ہے جس کو ہم اپنے سلسلے میں اس انداز سے نہیں لا سکتے, اور اسلامی بہنوں کے اندر بھی دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب, تو ایک ذہن یہ بھی بنتا ہے کہ آپ سے اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی جو کام ہے, ہمارا مدنی کام ہے, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں. اور ہمارا پچھلا موضوع بھی ہم نے آپ کے آگے رکھ دیا ہے, اب آپ جو چاہیں مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ہر طرف دھوم ہے. الحمدللہ. اور لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اسلامی بھائیوں میں زیادہ کام ہے یا اسلامی بہنوں میں. جی, یہ کئی مرتبہ امیر اہل سنت نے فرمایا ہوگا. کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ جیسے اسلامی بھائیوں کے بین الاقوامی اجتماعات ہوئے, صوبائی اجتماعات ہوئے, بڑے بڑے اجتماعات, اس انداز سے ہم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے اجتماعات ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر ہم وہ اس طرح کریں تو باقی پتہ چل جائے کہ اسلامی بھائیوں میں کام زیادہ ہے, اسلامی بہنوں میں کام زیادہ ہے. آپ کی مجلس کے آگے ہمیں ہاتھ مطلب وہ باندھنے پڑیں گے, ہار ماننی پڑے گی. نہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ارشاد فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عندیہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں میں کام قدرے زیادہ ہے. ماشاء اللہ. یعنی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں وہ دنیا اکثر سے کم ہے, اور اس میں بھی جو ہمیں میسر ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں, اور بہت بڑی دنیا جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے وہ ابھی پردے کے پیچھے ہے. بالکل پردے کے پیچھے. اور یہ پردے کے پیچھے تھی نہیں, میرے مرشد نے پردے کے پیچھے کی. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی والوں نے, والیوں نے, دعوت اسلامی کی تحریرات نے, مدنی چینل نے, ویب سائٹ نے, اور یہ المدینۃ العلمیہ کی کتب نے, باپا کی کتب نے, باپا کے بیانات نے, ان کو پردے کے پیچھے کیا ہے, ورنہ یہ پردے میں جانے والی تھی نہیں. تو دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ عز و جل جو اسلامی بہنوں کا مدنی کام ہو رہا ہے اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے. الحمدللہ علی احسانہ, میرے مرشد کے نالین کا صدقہ ہے کہ شورا کی طرف سے اسلامی بہنوں کے مدنی کام کی ذمہ داری آج کل میرے سپرد ہے. تو ہمارے وہ ذیلی حلقے میں یوں سمجھیں کہ میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. آپ کو تو کیا کروں گا, آپ رکن شورا ہیں ماشاءاللہ, کہ جس سطح پر ذیلی حلقے سے لے کر شورا تک اسلامی بھائیوں کا نظام ہے وہی نظام اسلامی بہنوں کا بھی ہے.
وہی حلقہ بندی، وہی ذیلی حلقہ، وہی علاقے، وہی ڈویژن، وہی کابینہ، وہی کابینات، ماشاء اللہ۔ اس طرح اور دیگر ممالک شعبہ میں جات وغیرہ بھی شعبہ جات بتدریج ہم بڑھا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ وہ اس کے مدنی پھول مرتب کیے جاتے ہیں، پھر تنظیمی تفتیش ہوتی ہے، پھر شرعی تفتیش ہوتی ہے، شورا اجازت دیتی ہے، تو پھر اس کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ تو شعبہ جات الحمدللہ شورا نے ہمیں اجازت دے دی ہے ہمارے شعبے کو، ہم یہ بتدریج شعبہ جات بناتے جائیں گے۔ مثلاً اسلامی بہنوں میں علاقہ دورہ کا شعبہ ہے، اسلامی بہنوں میں مدنی انعامات کا شعبہ ہے، شعبہ تعلیم کی ترکیب بن گئی ہے، مجلس رابطہ کی ترکیب بن گئی ہے۔ اس کے مدنی پھول ابھی پروسیس میں فائنل ہو چکے ہیں، بعض جگہوں پر اسلامی بہنیں ذمہ دارہ بن چکی ہیں۔ یعنی ایسا اس سلسلے سے ہماری مناسبت یوں بنتی ہے اس چیز کی کہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ علم میں رہے کہ ہمارا سلسلہ مدنی انقلاب دعوت اسلامی کے اکثریت کو مائنس کرنے کے بعد چل رہا ہے، جی، اور وہ اکثریت کا جو نظام ہے وہ ہم پہلے سلسلے میں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں یہ شنیدن ہے کہ 52% اسلامی بہنیں ہیں، اور دنیا بھر میں بھی اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلامی بہنیں اور جو غیر مسلم ہیں، خواتین وغیرہ جو عورتیں بھی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ جی جی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیکھیں اتنا بڑا میں نے آپ کو نیٹ ورک بتایا، تو اسلامی بہنیں اولاً متاثر ہو کر قریب آئیں، اور پھر اپنی اصلاح میں تو پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی کوشش شروع کی، یہاں تک کہ پھر وہ اس نظام کا حصہ بن گئیں یا نظام بنانے والی بن گئیں جو اور اسلامی بہنوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کس قدر انقلاب ہے! پہلی تو صورت یہ تھی کہ خود اس کی اصلاح نہیں تھی، اور اب وہ ایسا ایک انقلاب آیا میرے مرشد کی نگاہ کرم سے، دعوت اسلامی کا ایک نظام اور دعوت اسلامی کے یہ مجالس، اور اسلامی بھائیوں نے بھی کام کیا۔ مثلاً بچوں کی امی پر انفرادی کوشش ہوئی، کسی اسلامی بھائی نے اپنے امی پر انفرادی کوشش کی، وہ اسلامی بھائی نے اپنی بہن پر انفرادی کوشش کی، اپنی بیٹی پر انفرادی کوشش کی، خالہ پر کی، اس طرح بھی یہ ترکیبیں بنی ہیں الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کے تحت اس شعبے میں جو کچھ کام ہو رہے ہیں، کچھ جھلکیاں اس کی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ لبیک۔ اور جو انقلابات کی جہاں تک بات ہے، انقلاب نہیں تو انقلابات ہیں۔ آپ نے ایک ساتھ ہی پورے سلسلے کو مدنی انقلابات کر دیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ وہ غیر شرعی فیشن کرنے والیاں، غیر مردوں سے معاذ اللہ فون کے ذریعے دوستی کر کے شیطانی لطف اٹھانے والیاں، اور رسم مہندی اور شادیوں میں ناچنے والیاں، گانے والیاں، گانا صرف گانے والیاں نہیں، گانے کی تربیت دینے والیاں، اور ٹی وی کے بیہودہ پروگرام دیکھنے والیاں۔ ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت کے بیانات، قبر کی پہلی رات، کسی نے ٹی وی کی تباہ کاریاں، کسی نے اصلاح کا مختلف بیانات سنے، الحمدللہ یہ نیکیوں کی شاہراہ پر گامزن ہو گئیں، مدنی برقعے انہوں نے اوڑھ لیے، الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے ماڈرن سہیلیوں کی صحبت چھٹی، الحمدللہ جو مخلوط تفریح گاہوں کی متوالیاں تھیں، نماز روزے سے دور بھاگتی تھیں، ٹی وی کی شوقین تھیں، الحمدللہ عز و جل انہوں نے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی، مدنی برقعے کی سعادتیں حاصل کی، الحمدللہ فیضان سنت کا درس دینے کا شرف حاصل کر لیا، روزانہ فکر مدینہ، اور بعض اسلامی بہنوں کی بہت ساری بہاریں۔ یہ میرے شیخ طریقت کی کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، اس کے آخر میں بہاریں لکھی ہوئی ہیں، کتنے انقلابات برپا ہوئے، اور اسی کا میں نے کچھ خلاصہ وہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرنے کے لیے کچھ تیار کیا۔ سبحان اللہ، لبیک۔ اور ایسی اسلامی بہنیں جن بیچاریوں کے عقائد ہی درست نہیں تھے، دیکھیں اعمال آپ جانتے ہیں کہ بعد میں پہلے عقائد، صحیح، بالکل، وہ عقائد میں کنفیوز تھیں، تذبذب کا شکار تھیں، الحمدللہ اجتماع میں شرکت ہوئی، بیان، دعا، سلام، اسلامی بہنوں کی اپنائیت بھری ملاقات اس قدر متاثر ہوئی کہ مذہب مہذب اہل سنت کی صداقت کا ان کو یقین ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ کتنی اسلامی بہنیں جو گانے باجے کی شوقین، گانے لکھنے والیاں تھیں، استغفر اللہ، نگاہوں کی حفاظت کا ذہن نہیں تھا، اجتماع میں شرکت کی برکت سے ان میں چینج آ گیا، انقلاب آ گیا۔ وہ اجتماع میں شرکت کی، ایک اسلامی بہن کی تو بہار یہاں تک وہ میں نے پڑھی کہ اجتماع میں آئیں تو ذکر اللہ جو ہوا اس میں ان کو ایسا سرور آیا کہ اللہ اکبر، اجتماع میں ذکر اللہ کی کیفیت ان کے ذہن میں رہی، اور چند دنوں کے اندر ان کا آخری وقت آ گیا، وقت نزع، جس میں کوئی گانے بولتا ہے،
کوئی اپنے مال کو یاد کرتا ہے، کسی کو کاروبار یاد آتا ہے، کسی کو دوست یاد آتے ہیں. جو جس سے الفت رکھتا ہے، جو جس سے انسیت رکھتا ہے، جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، ذہن جس طرف لگا رہتا ہے وہ یاد آئے گا. وہ اسلامی بہن وقت نزعہ 25 منٹ اللہ 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 کرتی رہیں. ماشاء اللہ. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے. اور ظاہر ایک مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انقلاب آئے گا نا. وہ کوئی ایسے اسلامی بھائی کی صحبت اختیار کریں گے تو انقلاب آئے گا. اور اسلامی بہنیں کسی سنتوں کی پابند خاتون جنت کی دیوانی، خاتون جنت کی کنیز کی صحبت اختیار کریں گے تو انقلاب آئے گا. تو بہرحال وہ مدنی بہاریں تو بہت ساری میں عرض کر سکتا ہوں. وہ ابھی جو دعوت اسلامی کے تحت اس شعبے میں الحمدللہ گھر درس کی ترکیب ہے. اسلامی بھائیوں کی کارکردگی ہمیں ملتی نہیں ہے یا بہت مشکل سے ملتی ہے، نہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر اسلامی بہنیں ماشاءاللہ اس میں اسلامی بھائیوں سے کچھ آگے. اب جو میں نے کارکردگی لی اس مدنی چینل کے ناظرین کو بتانے کے لیے، اس وقت تقریباً 64,869 گھر درس پاکستان میں ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ صرف پاکستان کی صرف پاکستان کی کارکردگی ہے. ماشاء اللہ. مدرسۃ المدینہ بالغات دیکھیں کہ بدقسمتی کے ساتھ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور اسلامی بہنوں کے اندر یہ مسائل زیادہ ہیں. یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپا باپ ماسی وغیرہ سے پڑھ لیا اور اس پہ کام ہو گیا. وہ جیسے تیسے وہ پڑھتی ہیں اور پھر عام طور پر لڑنے جلی کا ارتکاب ہوتا ہے، باقاعدہ پڑھا نہیں ہوتا. تو دعوت اسلامی اس شعبے میں مدرسۃ المدینہ بالغات یعنی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. اس کے ہمارے جو مدرسۃ المدینہ بالغات جس میں فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی چارج الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ہمارے پاکستان میں جو مدرسے ہیں 3,434 ہیں. اور اس میں جو اسلامی بہنیں آ کر اپنے مخارج درست کر رہی ہیں، قرآن پاک پڑھنا درست کر رہی ہیں، اور سبحان اللہ اپنی عاقبت سنوار رہی ہیں، اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا رہی ہیں، اپنی آخرت سنوار رہی ہیں، جنت کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہیں. یہ اسلامی بہنیں جو تعداد مجھے ملی 42,805 اسلامی بہنیں. اچھا، آپ نے 3,000 جو فگر ابھی بیان کیا ہے، یعنی اسلامی بہنوں کے جو مدرسے صرف پاکستان کے اندر ہیں اس کی یہ تعداد ہے؟ جی پاکستان کی. اور اس میں جو استفادہ کرتی ہیں اسلامی بہنیں ان کی تعداد 42,805 ہے، اور یہ کم و بیش روزانہ آتی ہیں. اسی طرح اجتماعات جو اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں یہ حلقہ سطح پر بھی ہوتے ہیں، علاقہ سطح پر ہوتے ہیں، مختلف ترکیبیں ہیں. یہ 3,000 سے زائد اجتماعات ہیں. اور جو اس میں اسلامی بہنیں شرکت کرتی ہیں کم و بیش ہفتہ وار شرکت ان میں 1,63,893 اسلامی بہنیں جو آخری کارگر 1.5 لاکھ سے زیادہ اسلامی بہنیں ہر ہفتے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتی ہیں اور کچھ لے کر جاتی ہیں الحمدللہ. اور ہفتہ وار تربیتی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں اسلامی بہنیں درس دینا سیکھتی ہیں، علاقہ دورہ کرنا سیکھتی ہیں، بیان کرنا سیکھتی ہیں. اس کی جو تعداد مجھے موصول ہوئی 35,881 ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کس طرح تبدیل کر رہی ہے کہ ایک عام اسلامی بہن اور جب ماحول سے وابستہ ہوئی سبحان اللہ اس کو عالمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت 125 جامعات اسلامی بہنوں کے قائم ہے دعوت اسلامی کی، سبحان اللہ. جس میں بالکل الحمدللہ پردے کی پابندی ہوتی ہے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، عالمات اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. تو 125 جامعات میں 3,850 طالبات، اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ جو میں نے محتاط فکر بتایا یہ طالبات ہیں. اور الحمدللہ قرآن پاک بچیوں کو مدنی منیاں ہم کہتے ہیں مدنی ماحول میں، مدنی منیوں کو پڑھانے کے لیے یہ 312 مدارس قائم ہیں، جس میں طالبات کی تعداد 20,992 ہے. یہ جز وقتی کل وقتی سب ملا کر یہ تعداد ہے. اور الحمدللہ ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، جعلی عامل، جعلی بابے، بے عمل، وہ خود بیچارے شریعت کے عامل نہیں ہوتے اور کتنوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسا کر معاذ اللہ شریعت سے دور کر دیتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں اور مال بٹورتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر ابتلا عورتوں کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے تعویذات عطاریہ کا سلسلہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں میں بھی شروع کر دیا. کیا بات ہے. اور اس وقت پاکستان میں
28 بستے اسلامی بہنوں کے لگتے ہیں، جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو تعویذات اور اوراد وظائف وغیرہ بتاتی ہیں۔ مدینہ مدینہ اور اس کا سلسلہ ہماری مجلس کے جو نگران پاکستان کے وہ پرعزم ہیں کہ اس کے سلسلے کو ہم نے مزید بڑھانا ہے، کیونکہ اسلامی بہنیں یہ جہالت کی بنا پر، علم دین سے دوری کی بنا پر، یہ جعلی باباؤں کے چکر میں اور پھر نہ ہونے کا ہوتا ہے جو بتانے جیسا بھی نہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے تراکیب کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا میں آخر میں ایک چیز عرض کروں گا، آپ کی آواز میں ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، اسی ماحول نے ادنا سے اعلیٰ کر دیا دیکھو، اگر یہ شعر ہمیں سنا دے آخر میں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ اور اپنا عماد بھائی کیا بتائیں آپ، وہ یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں نعت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنا ماضی تو ہم جانتے ہیں نا، صحیح بات ہے کہ وہ کیا کیا یہ پیر و مرشد کی نسبت کا صدقہ ہے بے شک، بے کہ اب شک۔ ہم نعت پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور مدنی مشورے کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ماضی کو کیسے بھولیں جو گناہوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبت بھی قائم رکھے اور ہمیں استقامت بھی دے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر، ایسا آپ نے وقت عطا فرمایا، بہت جزاک شکریہ، اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا، اس میں آپ کے ہم کالز بھی چلائیں گے، ایس ایم ایس بھی لیں گے، اور آپ کی میلز بھی انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ پڑھی جائیں گی۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا